بابقارك البقار والغيبين دانشور الوقائدين معزز سامعین حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ سبھی لوگ جواب دیجیے السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سلطان الصلاة محمد المختار وآلہ الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین نصیحت شام، آج ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ اس ذکر خیر کی محفل میں شرکت کی سعادت برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ذکر خیر کے صدقہ و توسل سے مولا مرحوم کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے۔ کافی دیر سے آپ تمامی حضرات علماء کرام و شہرا حضرات کو سماعت کر رہے ہیں اور میرے پاس بہترین خطاب شہنشاہی خطابت شہ زمانے کا مندر فصاحت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری اکمل رضا فتح پوری صاحب قبلہ کے حوالے سے بہترین خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان محترم ابوالکلام ندولوی کی بہترین جاندار شاندار نقابت کے پاکیزہ اشعاروں کو بخوبی آپ نے سماعت کیا اور شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ مداح رسول قاری صدام رضا فتح پوری صاحب سے بھی آپ نے سماعت کیا اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کے شہر قدورہ کے قاضی شہر شاہی پیش امام فخر القراء استاذ الاساتذہ حضرت حافظ قاری رئیس صاحب قبلہ مادامات العالی ودیالی تشریف فرما ہے۔ میرے بعد آپ کو حضرت کی بہترین نعتیہ شاعری سماعت کرنا ہے۔ آئیے بڑے ادب احترام کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنے نبی ساری کائنات کے نبی اللہ کے پیارے نبی مصطفیٰ جامع رحمت شمع بزم ہدایت عرش کی زیب و زینت فرش کی ترب و نظہر جن کی شاعر اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ شافع محشر ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلال صلی اللہ علیہ وسلم نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو مدینے والے آقا سے جتنی محبت ہو اتنی بلند آواز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، بولو بدل کر بولو سبحان اللہ اور اسی میں بولو سبحان اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مقدر بھی میرے آقا تیرے در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مقدر بھی میرے آقا تیرے در سے ملا ہے۔ اور شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور مستی میں بولو سبحان اللہ، کسی کا کوئی خطرہ نہیں، اسی مستی میں بولو سبحان اللہ۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں ڈلے گا
جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خود میں بیٹا وہی رہ جائے گا۔ جس کے سینے میں جلے گا، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خود میں بیٹا وہی رہ جائے گا، باپ ماں کو خود میں بیٹا وہی رہ جائے گا۔ اور زندگی کے ہے دو جہاں، زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے نکاح کا، جو چلتی رہے تو یہ جہاں، جو رک جائے تو جو چلتی رہے تو یہ جہاں، جو رک جائے تو وہ جہاں۔ اور سانسوں کی اس مالا میں، سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھرنا عشق رسول کا، سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو ضرور کا، پھر یہ جہاں یہ وہ جہاں ہمیں ساتھ ہو گئے محبوب، پھر یہ جہاں کے وہ جہاں ساتھ ہو گئے محبوب۔ اور زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا ہم سب کو رہنے کو مدینہ، رہنے کی خواہش سے بدل کر بولو سبحان اللہ۔ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا ہم سب کو رہنے کو مدینہ دے دے۔ کیا کروں گا خدا بول چمیلی لے کر تو بود محمد کا پسینہ، کیا کروں گا گلاب اور چمیلی لے کر تو بود محمد کا پسینہ دے دے۔ اور مانگنے والوں اپنی دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں اپنی دعاؤں میں مدینہ مانگو، دولت نہ مانگو، شہرت نہ مانگو، زمین و جائیداد نہ مانگو، مانگنے والوں اپنی دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی اگر کہتے تو طیبہ نعمت نہ مانگو، اور بات مانگنے کے میں کہتے لے گوشے اس لیے رب سے محمد کا پسینہ، آپ مرنے کے مٹھے لہد کے گوشے، اس میں بات شروع کرنے جا رہا ہوں۔ شاید کتاب باپ مرنے کے مٹھے لہد کے گوشے۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کدورہ والوں، کیا مرنے کے بعد قبریں مہکا کرتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد خوشبو آیا کرتی ہے قبر سے؟ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کی قبروں سے خوشبو نہیں آتی۔ شاعر نے بات کی کہہ کر ختم کر دی، بعد مرنے کے مہک اٹھے لہد کے گوشے، قبر مرنے کے بعد قبریں مہکا کرتی ہے، مرنے کے بعد قبروں سے خوشبو آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا بات کیسی کر رہے ہو؟ کیا مرنے کے بعد خوشبو آتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد بھیگی بھیگی ہوائیں آتی ہے؟ ہاں ہمارا یقین ہے، ہم مر کر جاتے ہیں، ہماری قبروں سے خوشبو آیا کرتی ہے، ہماری قبر مہکتی ہوئی آتی ہے۔ اور یہ تو ان کا معاملہ ہے، جب میں گیا کہ دودھ میں فاتحہ نہ کروں، ہم مر کر جاتے ہیں۔ اور اس انداز آ جایا کرو جب لوگ تمہارا جنازہ لے کر چلے، تمہارے جنازے سے خوشبو آئے، گلیاں مہکتی نظر آئے، لوگ کہے یہ کوئی اور کا جنازہ لے جا رہا ہے، اور جنتی کے دیوانے بات مرنے کے مہک اٹھے لہد کے گوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو۔ بات مرنے کے قبر سے خوشبو کیسی آتی ہے، بات مرنے کے بھیری بھیری ہوائیں کیسی آتی ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو چلو سرکار میرے کارکردگی کی بارگاہ میں چل کر دیکھ لو، صبح جاؤ گے خوشبو نظر آئے گی، شام میں جاؤ گے خوشبو نظر آئے گی، عطائے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر دیکھو، صبح خوشبو نظر آ رہی ہے، شام میں خوشبو نظر آ رہی ہے۔ اور جب اٹھتے جناب دیتے ہیں شام زمانہ کی دھونی محتاج نبی عالم ہے، محتاج محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج عالم کیا ہوگا؟ صحابہ نبی کی بارگاہ میں ہے، یا رسول اللہ ہمارے رشتہ دار دوست احباب انتقال کر جائے، والدین انتقال کر جائیں، ہم ان کی قبروں پر جائیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، سلام کریں گے، کہ ہمارے قبر والے ہمارے سلام کو سنا بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو تم وہاں جا کر سلام کی بات کرتے ہو، ارے جب تم اپنے مرحومین کے لیے ایک ملاقات کے ارادے سے قدم کو باہر رکھتے ہو نا، تمہارے قبر والے تمہارے قدموں کی آواز، ہمارے قبر والے تمہارے قدموں کی آوازوں کو بھی سنا کرتے ہیں۔ ارے جب ہمارے عام مردوں کا یہ معاملہ ہے، ہمارے عام
बच्चों का ये मामला है तो मेरे का बीवी की शान क्या होगी, अकाए रसूल की हकमत क्या होगा, उससे आदम का पावर क्या होगा जब उनके कदम भर देते हैं। शान ज़माना की धोनी मुहताज नबी आलम है, मुहताज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे चलो, मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे घर में खानदान में रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो जाता है, खबर पहुंची फला का इंतकाल हो गया, आप तमाम जरूरियात को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, काज को छोड़कर आप आ रहे हैं मरहूम के यहाँ, आप आ रहे हैं जहाँ इंतकाल हुआ वहाँ आप आ गए। आने के बाद अब देखा जा रहा है गुस्ल का टाइम हो गया, गुस्ल दिया जाए। अब हर कोई कदम आगे बढ़ा रहा है, मैं भी एक लोटा मग्गा पानी डाल दूं, एक लोटा पानी मैं भी डाल दूं, अब हर कोई बढ़ रहा है। हमने कहा यार जब तक जिंदा था कभी गुस्ल नहीं दिया, कभी नहलाया नहीं, लेकिन मामला क्या है आज इंतकाल हो गया है, हर कोई पानी डालने के लिए तैयार है। थोड़ा सा आहिस्ते से गुस्ल देना, थोड़ा सा आहिस्ते से कंधे को उठाना, जरा प्यार से हाथ को उठाना, जरा प्यार से गुस्ल देना। आप महसूस करो मुसलमानों, किया जा रहा है। गुस्ल देने के बाद बेहतरीन खुशबू का इंतजाम किया गया, बेहतरीन कफन का इंतजाम किया। हमने कहा यार मरने वाला मर गया, लेकिन जिस लिबास में मरा है उसी में ले जाकर दफन कर दो। ये नया लिबास देने की जरूरत क्या है, ये उम्दा कपड़ा पहनाने की जरूरत क्या है, खुशबू से मुहब्बत करने की जरूरत क्या है। कहने वाले कहेंगे मौलाना तुम्हें खबर नहीं है, हमने कहा बताओ मामला क्या है। आप खुशबू इसलिए लगा रहे हैं, नया लिबास इसलिए पहना रहे हैं, खबरें नहीं जाएगा, नबी से मुलाकात होगी, नबी कहेंगे मेरा नबी बना रहा है, मेरा जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, एहसाने औलियाए किराम। और आगे चलो, आपने गुस्ल दे दिया, अब आप लेकर कंधे पे चल रहे हैं, अब हर कोई आगे बढ़ रहा है। मैं भी कंधा दे दूं, मैं भी कंधा दे दूं, छोटा है वो भी आगे बढ़ रहा है, बड़ा है वो भी आगे बढ़ रहा है, अपना है वो भी आगे बढ़ रहा है। तुम लोग क्यों आगे बढ़ रहे हो? अरे जिसका बाप मरा है बेटे कंधे दे, जिसका भाई मरा है भाई कंधा दे, लेकिन आज हर कोई कंधा क्यों दे रहा है, आज हर कोई आगे बढ़ता क्यों नजर आ रहा है। कहने वाले कहेंगे मौलाना तुम्हें खबर नहीं, हमने क्या बताओ मामला क्या है। बाप की विरासत का माल बेटों को मिलेगा, बाप की जायदाद का माल बेटों को मिलेगा, लेकिन हर कोई बढ़ रहा है। तो कहने वाले कहेंगे मौलाना हम कंधा इसलिए दे रहे हैं, कंधे पे लेकर 10 कदम चलेंगे, 10 लड़कियों में इजाफा हो जाएगा, 40 कदम चलेंगे, 40 लड़कियों में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 लड़कियों में इजाफा हो जाएगा। अरे जब हमें आम मुर्दों से फायदा मिल रहा है तो अल्लाह वालों से और आगे चलो, लेकर चले हैं कहा नमाज जनाजा के लिए। नमाज जनाजा के लिए सफेद लगाई जा रही है। आपके शहर पे इमाम हाफिज़ बुखारी भाई साहब किबला तशरीफ ले आए। नमाज जनाजा के लिए सफेद लगाई जा रही है। यहीं रुक कर 2-3-4 बातें और करा, दिमाग शरीफ में बैठा लीजिए। जब सफेद लगाई जाती है, मैंने देखा है कि नमाज जनाजा में 500 आदमी आए हैं ना, तो सिर्फ नमाज जनाजा में मुश्किल से 50 आदमी नमाज जनाजा पढ़ते होता है कि नहीं होता। सिर्फ 5 आदमी, कतई मत जाया करो ऐसे जनाजे में, सिर्फ इनाम के लिए। घर वाले समझ आए फला जगह के रिश्तेदार आए हैं, फला खानदान वाले आए हैं, फला फूफा आए हैं, फला चाचा आए हैं, सिर्फ नाम के लिए मत आया करो। और अगर तुम्हें खबर मिले फला का इंतकाल हो गया, गाड़ी में वज़ू करो, गाड़ी में वज़ू करो, वज़ू बनाकर गाड़ी में बैठो, कलमा पढ़ते चले आओ, तुम कलमा पढ़ते जाओ, अल्लाह पर उनकी मग़फ़िरत फरमा। कलमा पढ़ते चलो। अब तुमसे क्या तवक्को किया जाए कि तुम सूरह यासीन पढ़ोगे? तुमसे क्या उम्मीद लगाई जाए कि तुम कुरान की आयतें पढ़ते नजर आओगे? अरे कलमा जो हल्का है, जो सबसे आसान है, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो। जब तुम वहां से पढ़ोगे, तेरे पढ़ने के सदक़े से अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाएगा। और आप खुद देखें, गौर करें, हमने अपने बच्चों को इतना यतीम बना दिया है,
آج ہم اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم نہیں دلواتے، آج ہم اپنے بچوں کو ارے کم سے کم دنیاوی تعلیم دلاؤ، اتنا تو بنا لو کہ مرنے کے بعد تمہارے نماز جنازہ پڑھا سکے۔ ارے اس لائق بھی نہیں بنا پا رہے ہو، اتنا تو بنا لو کہ تمہارا نماز جنازہ پڑھا۔ قاری صاحب آ جائیں، نماز جنازہ پڑھا دے، دعا کر دے، آپ نے بلایا یہ آ گئے، کوئی ان پر زور نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بیٹوں کو اس لائق بنائے، دنیاوی تعلیم دلائے، لیکن اس لائق بنائے، آپ کا لاشا گھر میں ہوگا، قاری صاحب آئے، بیٹا ہاتھ اٹھا دے، ایک خلا کے کہے گا میرے غلام مت خفیہ مت خطائے مت، یہ وہ بات ہے جس نے مجھے رحمان کہنا سکھایا ہے، غریب کہنا سکھایا ہے، پھر بن گیا اس کی وجہ سے میرے باپ کا مقصد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہو، مجھے نہیں کہہ رہا ہو، میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی، اس کو اس کے باپ کو عذاب دیا جائے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے بیٹے کے صدقے سے باپ کی مغفرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹے کے صدقے سے باپ کی مغفرت ہو رہی ہے۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دلواؤ۔ جب صفیں لگائی جاتی ہے نا، لوگ دور تماشائی بن کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نماز جنازہ میں جایا کرو، کسی کی میت میں جایا کرو تو کم سے کم کچھ یاد ہو یا نہ ہو، تو کلمہ شریف ضرور پڑھا کرو، کلمہ پڑھتے جاؤ گے انشاءاللہ میرا پار ہوگا۔ صفیں بنائی جا رہی ہے، اس کے بعد قاری صاحب کھڑے ہو گئے پیچھے، میت کا ملکہ قاری صاحب پہچان کرو، آپ کا مقتدی ہے، آپ کے محلے کا ہے۔ نماز جب بھی پڑھنے آیا، کہا نیت کی پیچھے امام کے، ظہر میں پیچھے امام کے، عصر میں پیچھے امام کے، مغرب میں پیچھے امام کے، مگر قاری صاحب معاملہ کیا ہے؟ آج پیچھے نظر آ رہے ہیں، سارے مقتدی پیچھے نظر آ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ قاری صاحب کہیں گے تمہیں خبر نہیں ہے، تم نے کہا بتاؤ تو بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ ارے جب عید میں آیا نیت کیا پیچھے سے امام کے، بقرعید میں آیا پیچھے سے امام کے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں پیچھے سے امام کے، لیکن آج آپ پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ قاری صاحب کہیں گے سنو، اس کا مرتبہ بڑھ گیا ہے، شان بڑھ گئی ہے، عظمت بڑھ گئی ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ ایسے ہم نے پہلے قبر میں نبی کی زیارت کرے گا، قبر میں نبی کی سے ملاقات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب سے پہلے قبر میں نبی کی زیارت کرے گا، نبی سے ملاقات کرے گا۔ حدیث پاک منظارہ قبری وجبت له الشفاعتی، حجاج اکرام بیٹھے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی شفاعت واجب ہو گئی۔ ارے روزے کو دیکھنے سے شفاعت مل سکتی ہے، تو قبر میں نبی کے چہرے کو دیکھنے سے شفاعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزے کو دیکھنے سے شفاعت مل سکتی ہے، تو چہرے کو دیکھنے سے شفاعت نہیں مل سکتی، لیکن مرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ جب تم قبر میں جاؤ تمہارا چہرہ دیکھے مصطفیٰ مسکراتے نظر آئے، کہیں یہ تو چاہنے والا نظر آ رہا ہے۔ اور سرکار مفتی اعظم خود فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنمی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنمی تھا، میں تو جاتا ہوں سرکار نے جانا۔ سرکار نجمی کیا فرماتے ہیں نجمی کنار کی طرف جب لے چلے ملائکہ، آقا کہے کہ چھوڑ دو یہ تو میرا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو قسم خدا کی مسلمانوں قبر میں نبی کہیں گے تو میرا امتی ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ اگر تم نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی شریعت کے خلاف قدم اٹھاتے رہے انشاءاللہ دنیا میں بھی رسوا نظر آؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے قبر کے انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔